بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے چیپٹر نمبر 6 کے بارے میں، سولوشنز کے بارے میں، اور خاص طور پہ ان ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ سولوشن کیا ہوتے ہیں، اور اس سولوشن کے چیپٹر کے اندر جو کی ٹرمز یوز کی گئی ہیں لائک سولوٹ، سالوینٹ، ڈائلیوٹ سولوشن یا کنسنٹریٹ سولوشن، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سولوشن سے کہ سولوشن کیا ہوتا ہے۔ اب جو سولوشن ہے وہ اسپیسیفکلی ہوموجینیس مکسچر ہوتا ہے کسی بھی دو چیزوں کا، ہوموجینیس مکسچر آف ٹو اور مور دین ٹو سبسٹانسز۔ جو ہوموجینیس مکسچر ہوتا ہے کسی بھی دو یا دو سے زیادہ سبسٹانسز کا، وہ سولوشن کہلاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہوموجینیس مکسچر کون سا ہوتا ہے۔ ہوموجینیس مکسچر جو ہے یہ وہ مکسچر ہوتا ہے جو دکھنے میں سنگل فیز لگے، سنگل فارم لگے، جو دکھنے میں ایک جیسا لگے، ٹھیک ہے، جو دکھنے میں ایک ہی چیز نظر آئے، وہ ہوتا ہے ہوموجینیس مکسچر۔ اور اس کے برعکس ایک اور ٹرم ہے ہیٹروجینیس مکسچر، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دکھنے میں ایک سے زیادہ چیزیں لگیں، دو ڈیفرنٹ فیزز یا دو ڈیفرنٹ فارمز نظر آئیں۔ تو یہ تو تھا جی سولوشن۔ اب ایسا جو سولوشن ہوتا ہے، جو ایسا جو مکسچر ہوتا ہے ہوموجینیس، جو دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے مل کے بنے، وہ سولوشن کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو نام دیا گیا ٹو اور مور دین ٹو سبسٹانسز، چلیں مور دین ٹو کو تو مان لیتے ہیں سولوشن ہوتا ہے۔ تو ٹو سبسٹانسز جو ہے وہ کون سے ہوں گے، اور وہ والا جو ہوموجینس مکسچر ہوگا جو دو سبسٹانسز سے مل کے بنے، اس کو کیا نام دیں گے؟ تو جو دو سبسٹانسز والا مکسچر ہے ہوموجینس مکسچر، اس کو ہم کہیں گے بائنری سولوشن۔ کیا کہیں گے؟ بائنری۔ بائنری مطلب ٹو۔ تو کون سے دو سولوشن ہوں گے؟ وہ سولوشن ہوں گے نمبر 1 سولوٹ اور نمبر 2 سالوینٹ۔ اب جو دو کمپوننٹس ہیں سولوٹ اور سالوینٹ، یہ ملیں گے تو بائنری سولوشن بنے گا، اور اس بائنری سولوشن کو ہم اس وجہ سے بائنری کہتے ہیں کیونکہ دو کمپوننٹ سے مل کے بنا ہوا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دو کمپوننٹ سے ہی مل کے بنے وہی سولوشن ہوگا، دو سے زیادہ جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ بھی سولوشن ہی کہلاتا ہے۔ لائک میں اگر اس کی ایک مثال دوں، سالٹ ان واٹر۔ اب یہاں پہ سالٹ ہے جو ایک کمپوننٹ ہے، واٹر ہے وہ دوسرا کمپوننٹ ہے، لہٰذا یہ دو کمپوننٹ ہو گئے، تو یہ بھی ایک بائنری سولوشن کہلائے گا۔ لیکن صرف یہی سولوشن نہیں ہوتا جو دو سبسٹانسز سے مل کے بنے، بلکہ دو سے زیادہ جو سبسٹانسز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل سافٹ ڈرنک۔ جو سافٹ ڈرنک ہوتی ہے، پیپسی ہوتی ہے، کولڈ ڈرنک ہوتی ہے، اس میں کمپوننٹس آف سولوشن ایک سے دو سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لائک کیا کیا چیز؟ اس میں واٹر ہو سکتا ہے ایز اے سالوینٹ، اس کے ساتھ ساتھ CO2 گیس ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ شوگرز ڈفرینٹ قسم کی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو فلیورز اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ اب یہ تو دو سے زیادہ کمپوننٹ ہو گئے، تو یہ بھی ایک سولوشن ہوگا، لیکن اس کو ہم بائنری سولوشن نہیں کہیں گے۔ تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو سولوٹ ہے یہ ہوتا کیا ہے۔ سولوشن کا تو پتہ چل گیا، اب سولوٹ کیا ہوتا ہے؟ سولوٹ تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ کمپوننٹ آف سولوشن، اب اس میں ایک کمپوننٹ ہوتا ہے سولوٹ۔ تو سولوٹ جو ہے یہ وہ کمپوننٹ آف سولوشن ہے جس کی مقدار یا جس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ لیس ہوگی، یعنی کمپوننٹ آف سولوشن وچ از ان لیس کوانٹٹی، وہ سولوٹ ہوگا۔ اسی طرح سالوینٹ کیا ہوتا ہے؟ تو سالوینٹ ایک دوسرا کمپوننٹ ہے جو کہ گریٹر اماؤنٹ میں پایا جائے گا سولوشن کے اندر، یعنی component of solution which is in greater quantity is called solvent, the component of solution which is in less quantity is called solute۔ تو یہ solute اور solvent دونوں جب ملیں گے
तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये दो चीज़ें क्या होती हैं। तो अब अगर बात की जाए डाइल्यूट की, डाइल्यूट की बात की जाए तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एक कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन यानी सोलूट की मिकदार कम हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होगा जिसमें सोलूट जो है लेस हो। और कंसंट्रेटेड कौन सा होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होगा जिसमें सोलूट की मिकदार जो है वो ग्रेटर हो, वो होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे मैं दो किस्म के सॉल्यूशंस लेता हूँ, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। जाहिर सी बात है, हमें जब किसी चीज़ के साथ कंपेयर करना होता है तो हमें एक से ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं कंपैरिजन के लिए। लेट्स सपोज जो सॉल्यूशन ए है इसके अंदर सोलूट की मिकदार, अगर मैं सोलूट को भी नाम दूं NaCl इन वाटर, NaCl इन वाटर। अब NaCl की यहाँ पे मिकदार कितनी है जी, 2 ग्राम्स। NaCl की जो मिकदार है वो 2 ग्राम है और वाटर की मिकदार है 10 ग्राम्स। ठीक है। और सॉल्यूशन बी दूसरी तरफ, उसमें भी NaCl ही डिज़ोल्व किया गया है पानी में, लेकिन 2 की बजाय मैं 6 ग्राम अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व करता हूँ 10 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ शो होती है कि जिस सॉल्यूशन के अंदर सोलूट की मिकदार कम है वो कौन सा होगा, डाइल्यूट होगा। सो सॉल्यूशन ए इज़ डाइल्यूट, सॉल्यूशन बी इज़ कंसंट्रेटेड। क्यों, कि इसके अंदर सोलूट की मिकदार ज़्यादा है। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो सॉल्यूशंस बनते हैं, सोलूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की हम लोग कंपेयर करके इसका डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो डाइल्यूट की कैटेगरी में आएगा और कौन सा जो है वो कंसंट्रेटेड की कैटेगरी में आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोलूट। ठीक है, जिसमें सोलूट कम होगा वो डाइल्यूट होगा और जिसमें सोलूट ज़्यादा होगा वो कंसंट्रेटेड होगा। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इसके बारे में किसी का कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।